بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حبیبۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص دن میں فرض نمازوں کے علاوہ سنت موقدہ کی 12 رکھتے ہیں ان کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہترین اور خوبصورت محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور سنت موقدہ یہ ہیں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ ابھی یہ تو ان کی بالعموم فضیلت ہے، لیکن ان کے اندر جو سنتیں ہیں بعض، مثلا ظہر سے پہلے کی ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی ہیں، اسی طرح عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، فجر کی ہیں، ان کی انفرادی طور پر بھی بہت فضیلت ہے۔ تو ہمارا بہت سارا طبقہ جو اس کو اہتمام نہیں کرتا، صرف فرض پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن بھی جمعے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں، ان کو ذرا اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور ان کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ زیادہ تر گھر میں نہیں پڑھتے بلکہ یہ مسجد ہی میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان کا شکریہ، جو پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کا جو مسنون طریقہ ہے کوشش کریں، باقی ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں یہ سنتیں پابندی کے ساتھ۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، مردے ہوتے ہیں وہاں پر، تو گھروں کو بھی ویران، یعنی قبرستان ویران ہوتا ہے تو گھروں کو بھی بندہ تلاوت چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے ویران کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک طرز عمل یہ تھا ہمیشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری سنتیں وطر گھر میں پڑھا کرتے تھے، ازواج مطہرات کے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ہم سارے یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ دیندارانہ ماحول نہیں ہے۔ بندہ گھر میں جاتا ہے تو کہیں اور مشغول ہو جاتا ہے، کسی اور مشغلے میں بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ میں بیٹھ جاتا ہے، ہزاروں قسم کے لہو و لعب پڑے ہوئے ہیں گھر میں، ہزاروں قسم کی آلات اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بندہ وہاں مصروف ہو جاتا ہے، سنتیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اب جو سب سے بہترین صورت ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائیں یہ صورتیں، بہرحال پڑھنی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ سنتیں کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صاحب ہدایہ نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کے اندر سنتوں کی تعداد تو اسی طرح ہے لیکن اس کے الفاظ تھوڑے اور طرح ہیں۔ من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے 12 رکعتوں کا اہتمام کیا پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت عظیم شان محل عطا فرمائیں گے۔ یہ صاحب ہدایہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سنت موقدہ کی تفصیلات کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت، چاہے وہ سنتیں کسی بھی مطلب نماز کی ہیں یا زندگی کے کوئی بھی لباس سے متعلق ہیں، شکل و صورت سے متعلق ہیں، کسی بھی سے بھی متعلق ہیں، وہ لازمی جو ہے ان کو اس حدیث کو پلے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ وہ حدیث یہ ہے من ترک سنتی لم تنل شفاعتی، میری جس نے سنت کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کر دیا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت وعید ہے۔ یہ سنت موقدہ کے بارے میں بھی یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں جتنی سنتیں ہمارے سے رہ جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور طریقے ہمارے سے فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے سے رہ جاتے ہیں، تو ان کے متعلق بھی ہے یہ وعید۔ تو سنت موقدہ کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہمیشگی فرمائی ہے، ہمیشہ پڑھے، معطر کے احیانا، کبھی کبھار سفر کی صورت میں یا شدید کسی مجبوری کی صورت میں یا کسی سخت بیماری کی صورت میں آپ نے ترک کیا ہوگا، لیکن زیادہ تر اس کے اوپر پابندی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت اور یہ بشارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔